تفسیر قرآن کوئی کامل مکمل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی کامل اور مکمل تفسیر ہو سکے۔ کامل تو قرآن ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علم میں کمی نہیں، اللہ کی حکمت میں کمی نہیں، حکمت بالغہ، حکمت کاملہ، علم کامل۔ لیکن ہر انسان چاہے وہ رازی ہو اور چاہے وہ کشاف ہو اور چاہے وہ ابن کثیر ہو، چاہے وہ ابن تیمیہ ہو رحمہم اللہ، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر شخص کا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے، ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، کوئی شخص بھی اس سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کا ایک ذوق ہے، ایک مزاج ہے، ایک افتاد طبع ہے، اس کے اعتبار سے اسے یہ جو حقیقت کلی ہے قرآن کی، اس کے کسی ایک پہلو سے یا بہت بڑا تیر کوئی مارے گا تو ایک سے زائد دو پہلوؤں سے اس کو ملازمت ہو جائے گی، لیکن ہمہ جہتی اس کا تعلق ہونا، تمام فیسٹس جو ہیں قرآن کے، تمام پہلو جو ہیں ان کا احاطہ کرنا کسی ایک انسان کے بس میں نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں تفسیر کرتے ہیں روایات کی بنیاد پر، بعض کرتے ہیں جیسے کہ امام راضی ہیں منطق کی بنیاد پر، فلسفے کی بنیاد پر، امام زمخشری نے سارا زور لگا دیا ہے ادب پر اور لغت پر، اپنا اپنا ہے، ان کی کنٹریبیوشن ہے، اور ہمارے لیے سب کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہے، ہمیں ادھر سے بھی لینا ادھر سے بھی لینا، لیکن یہ کہ اس میں قطعاً کسی شخص کی توہین نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص فلاں پہلو سے گویا کہ محروم رہا ہے، ایک پہلو سے اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، بہت کچھ ہمیں دیا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی کے حوالے سے میں نے چونکہ جو بھی میری سوچ ہے اور میرا مطالعہ رہا ہے، اور اب تو ظاہر بات ہے کہ عمر کے آخری سرحدوں میں پہنچا ہوا ہوں، جو بھی سوچنا تھا سوچ چکا ہوں، لیکن یہ کہ میں نے اپنی سوچ کے بھی 4 اینگلز جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ میں نے 4 گوشوں سے استفادہ کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک پہلو ہے تحریک، انقلاب، حرکت، یہ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی ان دونوں نے در حقیقت قرآن کے اس پہلو کو نمایاں کیا، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ قرآن کا ایک پہلو یہ ہے اس کا اسلوب، اس کا باہمی ربط، اس کے الفاظ، اس کی آیات کا آپس میں ربط، سورتوں کا آپس میں ربط، سورتوں کے گروپ بنے تو ان کا ربط، یہ وہ پہلو ہے جو مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی صاحب نے اس میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ لیکن ایک ہے قرآن مجید کا اسلاف کے ساتھ اور کچھ تصوف کی چاشنی کے ساتھ، یہ جو ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، باطنی جو پہلو ہے دین کا اور قرآن مجید کا، یہ جس سے کہ اہل تصوف نے جس سے زیادہ دلچسپی لی ہے وہ پہلو، اس کو ہمارے اسلاف میں سے آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی اور در حقیقت ترجمہ جو ہے ان کے استاذ کا ہے حضرت شیخ الہند کا۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کے حوالے سے فکر جدید پر تنقید، کہ فکر جدید اور جدید نظریات میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے، یہ تو ظاہر بات ہے وہی شخص کر سکتا تھا جس نے جدید فلسفہ اور فکر پڑھا ہو، یہ عام علماء کے بس کا ہوگی نہیں جنہوں نے وہ پڑھا ہی نہیں، اس کوچے میں ان کا گزر ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں برٹرینڈ رسل کیا کہتا ہے اور آئنسٹائن کس بلا کا نام ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے نظریات میں کتنی چیز جو ہے وہ صحت پر مبنی ہے، فرائڈ کیا کہتا ہے اور مارکس کا فلسفہ کیا ہے، یہ تو وہی کہیں گے جنہوں نے اس کوچے کے اندر خاک چھانی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین، یہ دو اصل میں دو کے جوڑے ہیں، ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین، مولانا فراہی مولانا اصلاحی، مولانا ابوالکلام مولانا ابوالعالی، شیخ الہند شیخ الاسلام، 2 شیخین، 2 ڈاکٹرز، دکترین عربی میں آپ اسے کہیں گے، 2 ابوین، ابوالکلام ابوالعالی، اور 2 یہ جن کی نسبت جو ہے فراہی اصلاحی یا نسبتی جن کے ناموں میں آ رہا ہے، تو یہ ہے جس سے کہ استفادہ کیا۔ تو میں نے آج یہ بات دوبارہ اس لیے دہرا دی ہے کہ جو بھی طالب علم ہے قرآن کا، اسے یہ اصول کے طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک وہ پینورامک نہیں بنائے گا اپنے ویو کو، اگر کسی ایک ہی شخص کے ساتھ یا ایک ہی شخصیت کے ساتھ یا ایک ہی تفسیر یا ایک ہی مفسر کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو نتھی کر لیا، تو گویا کہ وہ محروم کر رہا ہے اپنے آپ کو قرآن مجید کے دوسرے پہلوؤں سے کہ جو اس مصنف یا مفسر کے ذوق سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتا تھا، لہذا اس نے اس پر توجہ نہیں کی۔ زیادہ سے زیادہ پینورامک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔